मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कारोबार की शरीयत में फजीलत है। हमारे नबी ने तिजारत की, सहाबा ताजिर थे, लेकिन आप चरस का बिजनेस करना शुरू कर दो, शराब का बिजनेस करना शुरू कर दो, तो इसमें आप कामयाब होगे, करोड़पति बन जाओगे। दुनिया कहेगी कामयाब आदमी, अल्लाह कहेगा ये वो वाली कामयाबी जो किसके पास थी भाई? कारून के पास थी। अल्लाह की नज़र में वो सक्सेस और है, हमारी नज़र में सक्सेस की डेफिनेशन और है। समझते होगे नहीं समझते? तो इसलिए दो बातें बस समेट रहा हूँ अपने बयान को, दो बातें क्लियर करें। नंबर एक, हम पैदा इसलिए हुए हैं आजमाइश के लिए। अल्लाह देखना चाहता है तुम में कौन अच्छा बन के आता है और कौन बुरा बन के आता है। और अच्छे को इस्लाम से पूछना पड़ेगा कि इस्लाम की नज़र में अच्छा किसे कहते हैं, महल्ले वालों से नहीं पूछना पड़ेगा। आपके दोस्त कह सकते हैं आप अच्छे हैं, हो सकता है माँ बाप कहें आप अच्छे नहीं हैं, आपके गर्लफ्रेंड कहेगी आप अच्छे, बीवी कहेगी अच्छे। देखो आपके ना बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जितनी लड़कियां आपसे मिलती हैं हंस हंस के बात करते हैं, आप बहुत खूबसूरत आपका एटीट्यूड है, बेगम को ये बात अच्छी लगती है? लोग तो कहेंगे, सब कहेंगे बहुत अच्छे अखलाक का है माशाल्लाह, हर एक से अच्छी तरह बात करते हैं। बेगम कहेगी एक नंबर का, माजरत के साथ एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करो, एक नंबर का ठरकी है मेरा मियाँ, कहेगी कि नहीं कहेगी? तो अब क़यामत के दिन अल्लाह बीवी की नज़र में आपको अच्छा देखना चाहेगा, महल्ले की आंटियों की नज़र में? वो जो जिसको कहेगी ना उसको अल्लाह कहेगा भाई ये जब अच्छा नहीं मान रही है तो महल्ले वालों से नहीं होता। तो आपके माँ बाप अगर आपको अच्छा कहेंगे तो अल्लाह अच्छा कहेगा। पड़ोसी तो बात की चीज़ है। तो हमारे यहाँ रिलेशन, अच्छा टीचर का एहतराम भी इस्लाम में बहुत ज़्यादा है। हम लोग चूँकि मगरिबी दुनिया से मुतासिर हैं तो हमारे यहाँ आहिस्ता आहिस्ता, पहले अंग्रेज़ों के यहाँ तो सबसे पहले टीचर गए, टीचरों का एहतराम ख़त्म, फिर उनके यहाँ आहिस्ता आहिस्ता भाई बहनों का रिश्ता ख़त्म हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब्बा मार्केट से क्या हुए। अब अंग्रेज़ों में जाके पूछना पड़ता है, पहले तो हमारे यहाँ पूछते हैं आपके वालिद साहब खैरियत से? कहते हैं हाँ जी खैरियत से। गोरे के ऐसे नहीं, आपके वालिद साहब हैं? अगर वो कहें हाँ हैं, फिर आपको खैरियत से, समझ रहे हैं ना? तो ये एक स्टेप आ गया। ये निकाह ना होने का नतीजा। मैं जो इतना निकाह पे चीखता हूँ ना कि निकाह करो बर वक्त, इसलिए कि अंजाम हमें भी वही नज़र आ रहा है। तो उनके यहाँ रिस्पेक्ट, बस एक उनके यहाँ एक क्राइटेरिया है, तो हमने इस्लाम से लेना है। इस्लाम में टीचर का एहतराम है, रूहानी बाप की जगह होता है, उसको आपको इज्जत देनी पड़ेगी। अगर वो कभी कड़वी कसीली आपके साथ ऐसा रवैया रखता है तो आपको उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर टीचर का एहतराम है, फिर बाप का एहतराम है, माँ का एहतराम है, जो बड़े हैं आपके ख़ानदान के उनका एहतराम है, शराब नहीं पीनी आपने। और एक आखिरी बात करके, बिल्कुल सच्ची मुच्ची की आखिरी बात, देखो अल्लाह की नज़र में जो लोग अल्लाह को मानने वाले हैं और नहीं मानने वाले, अल्लाह ये ज़बानी दावा कभी भी कबूल नहीं करते। अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हें आजमाऊंगा कि तुम मुझे मानते हो कि नहीं मानते। तो उसके लिए जो अल्लाह ने फ़र्क रखा है ना, वो नमाज का रखा है। कौन सा फ़र्क रखा है? इस बारे में बहुत सारी अहादीस हैं, मैं बयान करूंगा सारी अहादीस तो वक्त बहुत लंबा हो जाएगा। अल्लाह की नज़र में जो अल्लाह को मानने वाले और नहीं मानने वाले, उनमें फ़र्क यह है कि कौन हय्य अला सलाह की सदा पे नमाज की तैयारी करता है और कौन तैयारी नहीं करता। ये वो फ़र्क है। हदीस में आता है, सहाबा कहते हैं कि हम जो मुनाफिकीन को पहचानते थे ना, और गैर मुस्लिम और काफिर को पहचानते थे, वो कलमे से नहीं मिलता कि कौन कलमा पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता। कलमा पढ़ने में कितना टाइम लगता है। हम ये देखते थे कि अजान के टाइम पे कौन नमाज की तैयारी करता है और कौन नमाज की तैयारी नहीं करता। इससे हमें पता चलता था मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। आज अजान हो रही होती है, हिंदू भी बैठे हैं, ईसाई भी बैठे हैं, मुसलमान भी बैठे हैं, भाई वो ठीक है, उनको आप ना छेड़ें, वो उनका मजहब है, इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन आप नमाज के टाइम पे उठेंगे तो ये फ़र्क पता चलेगा कि आप मुस्लिम हैं और वो क्या हैं, गैर मुस्लिम। तो आज मैं आपसे चंद वादे लेके जाऊंगा, उसके बाद मैं सवाल जवाब की तरफ आता हूँ। पहला, जितने भी यहाँ लड़कियाँ बैठी हुई हैं, आंटी तो किसी ने एक दिन खातून को कह दी आंटी, तो उसकी आंटी होगा तेरा बाप, तो इतना गुस्सा आया। तो जितनी भी यहाँ लड़कियाँ बैठी हुई हैं और जितने भी यहाँ लड़के बैठे हुए हैं, आज से एक अज़म करो, कभी भी नमाज को ज़ाया नहीं। देखो अच्छा बनना है ना, तो अल्लाह की नज़र में बेनमाजी अच्छा है या नमाजी अच्छा है? हमने तो अल्लाह की नज़र में अच्छा बनना है ना। तो अल्लाह की नज़र में अच्छे की जो मरने के बाद फिर इसका बदला मिलेगा आपको, दुनिया में भी मिलेगा, सिर्फ मरने के बाद नहीं मिलता। तो आज से अज़म करें कभी भी नमाज को ज़ाया
نہیں کرنا, اور مردوں پر جماعت کی نماز واجب ہے. اور میں یہاں انتظامیہ سے کہوں گا کہ جو مسجد ہے نا اس میں خواتین کا بھی انتظام کریں آپ. اب زمانہ بہت چینج ہو چکا ہے, ہر فیلڈ میں خواتین ہیں, مسجد سے بھگا رہے ہیں ان کو کہ یہاں آئیں گی تو فتنے کا اندیشہ ہوگا. بھائی وہ ونس اپون اے ٹائم یہ فتویٰ کسی وجہ سے دیا گیا تھا, اب وہ ماحول نہیں ہے. ہم ملیشیا گئے ہیں, ساری دنیا میں, سعودی عرب میں ہر جگہ خواتین کے لیے بھی انتظام ہوتا ہے. تو میں مینجمنٹ سے کہوں گا بھائی مسجد ہی میں ایک پردے کے ساتھ خواتین کا بھی انتظام کیا جائے, ان کو بھی تو موٹیویشن ملے نا. کوئی اجتماعی سطح پہ کوئی کام آسان ہوتا ہے, انڈیویجولی طور پہ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو عزم کرتے ہیں نہیں کرتے بھائی, نماز کبھی بھی ضائع نہیں کرنی. ادھر ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ تو کریں نا تاکہ بیان کا کوئی فائدہ تو. الحمدللہ جزاک. اگر کبھی غلطی سے قضا ہو جائے تو توبہ استغفار کرنی ہے اور اس کو فوراً ادا کرنا ہے, قضا ہونے نہیں دینا. نماز کی کوئی معافی نہیں. دوسرا کام, جتنے یہاں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, نشے کے قریب کبھی بھی. نشہ اسلام میں حلال ہے حرام ہے؟ اللہ کی نظر میں نشہ کرنے والا اچھا یا نشے سے بچنے والا اچھا؟ بچنے والا اچھا. کوئی بھی پی رہا ہے نا بیٹھ کے, آپ کو بھی دوست خراب کرتے ہیں, کہتے ہیں یار ایک گھونٹ ذرا سٹا لگا کے دیکھ, ٹینشن تیری ختم ہو جائے گی. وقتی طور پر ٹینشن ختم ہوگی, لیکن یہ ٹینشن کم ہونے کے بجائے بولو بڑھے گی. کبھی بھی نشے کے ذریعے ٹینشن ختم کرنے کی کوشش مت کرو. دیکھو خدا نے جس چیز کو حرام کہہ دیا اس میں کیسے فائدہ ہو سکتا ہے یار. کبھی بھی قریب نہ جاؤ. ہمیں دیکھو کتنی ٹینشنوں میں اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے سب مسلمانوں. کتنے میرے کام ہیں اور الحمدللہ آپ سب کو پتہ ہی ہے, میرے اتنے سالے ہیں نا, میرے ہول سیل کے حساب سے سالے ہیں. آپ بتاؤ ایک سالہ ٹینشن دینے کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتاؤ. ایک سالہ. مجھ سے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ اپنے سسر کو بھی لائیے گا, میں کہتا ہوں کون سے والے؟ آپ سے کوئی پوچھتا ہے؟ تو آپ بتاؤ ہمارے تو کتنی مسائل ہیں کہ نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم تو نہیں پیتے بھائی نہ. اللہ سگریٹ سے بھی ہمیں بچایا ہوا ہے, چرس سے بھی بچایا ہوا ہے. یہی ہوتا ہے زیادہ ٹینشن ہوتی ہے تو رو لیتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کے, سو جائیں آپ. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ٹینشن ختم کرنے کا. ٹینشن, یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں کہ میرے سالے کو ٹینشن نہیں, وہ بھی بیان سنتے ہیں, وہ پھر کہہ کے یار وہ ٹینشن سچی مچی میں دینا شروع کر دیں گے. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کبھی بھی نشے کے قریب بولو مت جاؤ. میں آپ سے کہتا ہوں سگریٹ بھی چھوڑ دو اگر پیتے ہو. دیکھو ہم نے دنیا میں بہت سفر کیا ہے, ٹھیک ہے ہم مولوی لوگ ہیں, لیکن تجربہ ہمارا بہت ہے. 60 سال کے بعد سگریٹ والوں کو میں نے لڑکتے ہوئے بہت دیکھا ہے. 60 سال تک جوان ہوتا ہے آدمی, کسی طرح چل جاتا ہے, اس کے بعد بہت بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو کیوں اپنی قبر خود کیوں کھود رہے ہو؟ بہت زیادہ یہ جو نشہ ہے نا ہماری یونیورسٹیوں میں آ رہا ہے آہستہ آہستہ, یہ آپ کو سکون نہیں دے گا کبھی بھی. یہ آپ کی ڈپریشن اور اسٹریس کو بڑھائے گا, یہ کبھی بھی ختم نہیں کرے گا. وقتی فائدے کو مت دیکھو. وقتی تو ہیروئنچی کو بڑا مزہ آتا ہے, اس کے بعد اس کا حشر دیکھو کیا ہوتا ہے. ہر چیز مغرب کو فالو کر رہے ہیں. بعض یورپ کی کنٹری ایسے ہیں جہاں نشہ بالکل لیگل ہے, وہ اتنا زیادہ بیزار ہو گئے انہوں نے لیگل کر دیا کہ چھپ چھپا کے سب نہیں پینا ہے, تو ادھر بیٹھ کے پیو یار ہمارے سامنے, پتہ تو ہو گیا کون کتنا پی رہا ہے. تو آپ کیا چاہتے ہو آپ کے کنٹری میں بھی ایسا ہی ہو؟ ان سے گوروں سے اچھی چیزیں لو, ڈسپلن لو, ٹریفک کے قوانین کی پابندی لو, ڈرگس ان سے لینے کی کوشش نہ کرو. ہمارے مذہب میں حرام ہے یہ چیز. عزم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اب سوال پیدا ہوتے ہیں جب ٹینشن ہے اتنی ایکچولی یہ کر کے نا کیا کریں. تو مجھے پتا ہے آپ لوگ کی ٹینشنیں کیا ہیں, وہ ہمیں پتا ہے. اس کا حل اللہ نے نکاح میں رکھا ہے. کوئی ٹینشن نہیں, اسلام نے آپ کو پرمیشن دی ہے بھائی نکاح کر کے رہو یار. آسان بنایا ہے نکاح کو اللہ میاں. خدا کی قسم اسلام میں جتنا آسان نکاح ہے نا دنیا میں کسی مذہب میں اتنا آسان. گوروں کو کورٹ جانا پڑتا ہے, ہندوؤں کو آگ کے گر 7 چکر لگانے پڑتے ہیں. تو تیسرا کام, ادھر توجہ, بس بات کو سمیٹ رہا ہوں میں. تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے. ہماری سوسائٹی دیکھو, کچھ حقوق اللہ کے ہیں کچھ بندوں کے, وہ بھی اللہ ہی کی وجہ سے ہم پورے کرتے ہیں. اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے نماز ہے, جو میں نے آپ کو بتایا اس کی پابندی کرنی ہے. اللہ نے جو بندوں کے حقوق رکھے ہیں, اچھا کچھ اپنی جان کے حقوق ہیں, ان میں نے بتایا نشہ نہیں کرنا. نشہ آپ کے اپنے لیے نقصان دہ. تیسرا کام جو آپس کے ریلیشن ہیں,
ان ریلیشن میں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اللہ کہتے ہیں جو خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ تم نے بہت اچھا سلوک کرنا ہے، جو خونی رشتے نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی کرنا ہے، لیکن خونی رشتوں کے بعد، ابا پہلے دوست بعد میں۔ آج دوست کی ناراضی کی فکر ہوتی ہے، ابا اور اماں کی ناراضی کی فکر بولو نہیں ہوتی۔ دیکھو آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ کی والدہ نے آپ کو آواز دی، اسلام کہتا ہے نماز توڑ کے ان کی پکار کا جواب دو۔ آپ کا دوست وسیم ہو، ستار ہو، غفار ہو، کروڑوں روپے آپ نے اس سے قرضہ لیا ہوا ہے بے شک، وہ جب نماز میں پکارے گا، آپ نماز پڑھ رہے ہو تو اسلام آپ کو نماز توڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کو ابا نے تو 1 روپیہ نہیں دیا اور وسیم نے کروڑوں روپے مجھے دیے ہیں، اسلام کیسا مذہب ہے؟ اسلام کہتا ہے بھائی ابا کے مقابلے میں وہ شخص نہیں ہے، باپ پہلے، ماں پہلے، ماں باپ پہلے، باقی بعد میں۔ ماں باپ میں دادا دادی نانا نانی بھی داخل ہیں، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور دوسری بات اور آخری بات کہ جس فیلڈ میں آپ ہو نا، جو ایجوکیشن جو حاصل کر رہے ہو آپ، یہ آپ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ اگر ہم نے اس میں محنت نہیں کی تو اللہ ہم سے خوش ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ تو قرآن کی آیتیں ہیں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا حق لیتے ہیں، دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہاں ایڈمیشن دلوایا، بھاری بھرکم فیسیں بھر رہے ہیں، آپ گھنے بن کے وہ فیسیں لے کے یونیورسٹی میں جمع کرا رہے ہیں، حق لے رہے ہیں نا آپ، لیکن ان کو آپ سے توقعات ہیں کہ یہ دل لگا کے پڑھے گا، آپ پڑھائی پہ توجہ نہیں دے رہے، تو یہی آیتوں کا مصداق بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ میں ابھی یورپ کے سفر پہ گیا نا، وہاں میرا پیرس میں بیان ہوا، وہاں پتہ چلا رپورٹ ہی آئی کہ وہ بیان بھی لوگ سنتے ہیں پاکستانی، وہ ان پاکستانی کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہے، کہ رپورٹ ہی آئی کہ سب سے زیادہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ٹیکس جو ہے نا یہاں ہمارے ملکوں کے لوگ وہاں جا کے چوری کرتے ہیں، اللہ عالم، اللہ کرے غلط رپورٹ ہوئی ہے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا، میں نے کہا دیکھو سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام نے، ایک غیر مسلم بادشاہ تھا جس کی ریاست میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے، تو یوسف علیہ السلام سے کوئی ایسا کام کروانے کا کہا گیا جو مناسب نہیں تھا، انہوں نے کہا انہ ربی احسن مثوایا، جو ملک جو ریاست کا بادشاہ ہے نا اس نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، میں اس کے ساتھ کبھی بھی خیانت بولو نہیں کروں، حالانکہ وہ غیر مسلم ریاست تھی، بادشاہ بھی غیر مسلم تھا۔ میں نے کہا پیغمبروں کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ کسی ملک نے آپ کو اچھا ٹھکانہ دیا تو وہ اس ملک کے اگینسٹ نہیں جا رہے، تو آپ کو یہاں پیرس والوں نے نیشنلٹی دے دی، اتنا اچھا ٹھکانہ دے دیا، غربت مہنگائی سے بچا لیا آپ لوگوں کو، تو آپ ان کے ساتھ برا سلوک مت کرو، جو تمیز سے جتنا ٹیکس بنتا ہے اچھے بچوں کی طرح دے دیا کرو، اور یہ گورنمنٹ کا لا بعد میں ہوگا، اللہ کا لا یہ پہلے۔ میں نے کہا اگر آپ ٹیکس نہیں دیتے، یہاں کی گورنمنٹ آپ کو کچھ کہے نہ کہے، اللہ نہیں چھوڑے گا آپ کو، کیونکہ اللہ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا ہے اس بیس پہ کہ اپنا حق پورا لیتے تھے، دیتے وقت گھننے بن جایا کرتے تھے۔ گھننا سمجھتے ہیں؟ جو بن جاتے ہیں ہم لوگ، اسی کو گھننا کہتے ہیں۔ تو آپ کے پیرنٹس نے آپ کو یہاں داخل کیا، وہ آپ پہ خرچہ کر رہے ہیں، گورنمنٹ کا آپ پہ خرچہ ہو رہا ہے، یہاں کے ٹیچروں کی صلاحیتیں آپ پہ لگ رہی ہیں، اگر اس کا آؤٹ پٹ اچھا نہیں نکلے گا تو اس سے صرف سوسائٹی میں آپ کو تانے نہیں ملیں گے، سب سے پہلے آپ کو کس کے سامنے جواب دینا پڑے گا؟ بولو، اللہ کے سامنے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔